سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 222 سے یہاں پر زوجین کے طلاق وغیرہ کے عدت کے کچھ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ کچھ باتیں میں کھول کر عرض کروں گا اور کچھ کنایات میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھا گیا۔ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، جب خواتین کو مینسز آتے تو لوگ انہیں بالکل الگ کر دیتے، گھر سے ہی الگ کر دیتے، ان سے بہت زیادہ نفرت ہوتی اور انہیں ایک کمرے میں یا ایک گھر میں بھی اکٹھا رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں جب سوال ہوا تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں ارشاد ہوا، اور آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے، سو عورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو اس میں حکم یہ ہوا کہ صرف عمل زوجیت منع ہے، اس کے علاوہ عورت کا گھر میں رہنا، اس کا ساتھ رہنا، اس کا آپ کے قریب رہنا، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ حالت حیض میں طہارت کے حصول کے لیے، پاکیزگی کے حصول کے لیے عورت وضو نہیں کر سکتی، کیونکہ پاک ہوگی نہیں۔ ویسے وضو کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ ہم قرآن مجید کو ٹچ کر سکیں وضو نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اعتکاف نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ اچھا، اگر رمضان شریف آ گیا، اب روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن جتنے دن چھوٹیں گے وہ بعد میں اس کی تعداد پوری کی جائے گی، لیکن اس دوران جو نمازیں آئیں گی ان کی بعد میں تعداد پوری نہیں کی جائے گی، یعنی ان کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح کعبہ شریف کا طواف نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک عبادت ہے نا، تو اس نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ ہاں، قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کی تفسیر، اس کو سمجھنے کی نیت سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر ٹچ کیے، بغیر ہاتھ لگائے درس قرآن کی محفل میں شرکت کرنا، سننا یا کھول کر قرآن کو پڑھنا اس انداز سے کہ قرآن کریم کو براہ راست ہاتھ نہ لگیں، تو اس طرح پڑھا جا سکتا ہے، لیکن تلاوت قرآن نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے، اس حصے میں شوہر کے قریب نہیں ہوا جا سکتا، یعنی اس حصہ سے شوہر نفع نہیں حاصل کر سکتا۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم اشارے کنائے میں بھی ساری بات کو سمجھا دیتا ہے۔ اب اللہ نے ازواج کے پاس کہاں سے جانے کا حکم دیا وہ سب کو پتہ ہے، تو فرمایا وہیں سے آؤ، جب وہ پاک ہو جائیں تو وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب جہاں سے آنے کا حکم دیا ہے، پاک ہونے کے بعد جب وہاں پہ آئیں گے تو وہاں نجاست نہیں ہے، اور اگر اس کے برعکس کوئی غلط طریقہ استعمال کرے پیچھے کے مقام سے تو وہاں وہ تو مقام نجاست ہے اور وہ حرام ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قوم لوط جیسے عمل کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پسند نہیں فرماتا، یحب، ان سے محبت فرماتا ہے۔ اچھا، اسی مسئلہ کو اس سے اگلی آیت میں بہت حسین لفظوں کے ساتھ سمجھا دیا گیا۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب کھیتی کہہ کر سمجھا دیا گیا۔ دیکھیں، آپ دانہ سیمنٹڈ فرش پر ڈالیں گے تو وہاں سے کچھ اگے گا،
کسی ایسی چیز میں دانے کو پھینکیں کہ جہاں پہ دانے کی نشو و نما نہیں ہے تو دانہ اگے گا نہیں اگے گا. تو دانے کو مٹی میں ڈالیں گے تو وہیں پہ اگے گا نا, کھیت میں ڈالیں گے وہیں پر اگے گا. آپ سڑک پر جہاں تارکول بچھا ہوا ہے وہاں پوری بوری آپ پھینک دے دانوں کی تو کچھ بھی نہیں اگے گا, لیکن مٹی میں دانہ پھینکیں گے تو کونپل نکل آئے گی, وہاں نشو و نما ہوگی. تو یہاں پہ عورتوں کو کھیتی کہہ کر یہ سمجھا دیا گیا اس مقام سے آؤ جہاں پہ دانے کی نشو و نما ہو. یہ حرص کہہ کر سارا مسئلہ کلیئر کر دیا گیا کہ تم اس مقام سے نہ ہو جہاں دانے کی نشو و نما نہیں ہے, صرف اسی مقام سے آؤ, اس ایک مقام سے آؤ جہاں سے دانے کی نشو و نما ہو, یعنی اولاد جہاں سے تمہیں حاصل ہو. تمہاری عورتیں تمہارے بیج ڈالنے کے لیے کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ. اب جس طرح چاہو آؤ سے بہت کم لوگوں نے غلط معنی لے لیا. انہوں نے کہا جی جہاں سے چاہو آؤ, جہاں سے نہیں, جس طرح چاہو. مقام ایک ہی ہے جہاں دخول کرنا ہے, لیکن جیسے چاہو کھڑے بیٹھے لیٹے سٹائل آپ چینج کر سکتے ہیں. اس کی یہاں پہ اجازت دی جا رہی ہے, دخول کے مقام کی اجازت نہیں دی جا رہی کہ جہاں سے چاہو آؤ. دخول کا مقام ایک ہی ہے. فرمایا تمہاری عورتیں تمہارے بیج ڈالنے کے لیے کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ, اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو, اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے. اب یہاں پر نیک عمل کی بات کہی جا رہی ہے, اس میں کیا تصور ہے؟ دیکھیں, زوجہ کے قریب جانا ہے اپنی طلب پوری کرنے کے لیے, لیکن اگر نیت یہ ہو کہ یہ الحمدللہ میرے لیے حلال ہے, میری منکوحہ ہے, اور اس سے جو میری اولاد حاصل ہوگی وہ امت محمدیہ کا بہترین فرد ہوگا, میں اس کی حضور کے غلام یا حضور کی نیک امتیہ ہونے کے انداز سے میں اس کی تربیت کروں گا اور امت میں بہترین اضافے کا سبب بننے کی کوشش کروں گا, تو انشاءاللہ وہ عمل ثواب ہو جائے گا. اور جس بچے کی تربیت اچھی ہو جائے گی وہ ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو یہاں سے اس مقام پر بھی یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ نیت اپنی درست رکھو. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ہمیں نیتیں درست کرنے کا حکم دیا ہے. دیکھیں, نیت اچھی ہو, آپ زوجہ کو لقمہ کھانے کا دو گے تو اس میں بھی ثواب ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں نا, محنت مشقت کر رہے ہیں, رزق بڑھ جائے, آسانیاں ہو جائیں, لیکن یہاں پر نیت یہ ہو جائے کہ میں نے رزق حلال گھر لے کر جانا, تو یہ بھی ثواب ہے. تاجر کے لیے بڑا اجر ہے, مزدور کے لیے الکاسب حبیب اللہ, کتنا بڑا جملہ ہے, الکاسب حبیب اللہ. فرمایا محنت مشقت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے, حضور کی حدیث ہے. تو یہ ساری چیزوں میں جیسے جیسے نیتیں درست ہوتی جائیں گی ہر عمل کا ثواب ہوتا جائے گا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اور تم نیکی تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ, اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا, اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی, دو فریق تھے ان میں جھگڑا ہوا, مثال دے رہا ہوں, جھگڑا ہوا, صلح کروائی, پھر جھگڑا ہو گیا, پھر صلح کروائی, پھر جھگڑا, قسم اٹھا لی میں اب ان کی صلح نہیں کرواؤں گا. اتفاق ایسا کہ صلح کروا بھی آپ ہی سکتے ہیں, آپ ہی منوا سکتے ہیں, آپ ہی ان کو قریب کر سکتے ہیں. آپ نے قسم اٹھا لی, اب صلح تو کروانا چاہیے. مومن کا بھائی ہے تو ان میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کرواؤ, قرآن کا حکم ہے. اب آپ ایک ایسا نیکی والا کام جس سے آپ دوسروں کو نفع دے سکتے ہیں, اس سے آپ اپنی قسم کی وجہ سے رکے ہوں, یار میں تو قسم کھا بیٹھا ہوں, اب نہیں میں صلح کرواؤں گا. تو فرمایا قسم کو توڑو, قسم کا کفارہ ادا کرو, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا 3 روزے رکھو, کفارہ ادا کرو اور صلح کرواؤ. قسم کھا لی بہن کے گھر میں نہیں جاؤں گا, تو بھئی بہن بھائیوں کے ساتھ ناتا تو نہیں توڑنا چاہیے. سل من قطع کا, یہ خونی رشتہ داروں کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں, خونی رشتہ دار, ان کے ساتھ تعلق نہ توڑو, بلکہ جو توڑ رہا ہے اس کے ساتھ بھی جوڑو. یا میرٹ پر چلنے کا حکم نہیں ہے کہ وہ جوڑیں تو تم جوڑو, وہ محبت کریں تو تم کرو. فرمایا جو توڑ رہا ہے تم اس کے ساتھ بھی جوڑو. اب ایسے میں اگر قسم کھا بیٹھا تو پھر کیا کرے؟ یہاں حکم یہ ہو رہا ہے کہ قسم کا بہانہ نہ بناؤ, قسم کو توڑو. تیری قسم توڑنے سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا نا,
کسی کا حق تو نہیں مار رہا نا. تو یہ تو ہم خود اگر ایسی کوئی قسم جس کی وجہ سے ہم خود ایک نیکی سے محروم ہو رہے ہیں اور ایک ایسا عمل جو ہم پر لازم ہے اس کے کرنے سے محروم ہو رہے ہیں، تو قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اس عمل کو کرنا چاہیے. اس سے آگے ارشاد ہے، اللہ تم سے بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن ان قسموں پر تم سے مواخذہ فرمائے گا، یعنی پکڑ فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادے سے کھائی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت بردبار ہے. قسم کی فقہا نے کئی اقسام بیان کی ہیں. ایک قسم یہ ہے، یہاں پر جس قسم کے بارے میں کہا گیا اللہ پکڑ نہیں فرمائے گا، وہ یہ ہے کہ یادداشت میں خرابی ہو گئی، حافظے کی غلطی تھی، ماضی کی کسی بات پر ہم نے قسم اٹھائی، ہمارے ذہن میں تھا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے، ہماری یادداشت کے مطابق 1 سال پہلے یا پچھلے دنوں یا گزشتہ ہفتے واقعہ ایسا ہی ہوا تھا، ہم نے اپنی یادداشت کے مطابق درست قسم اٹھائی لیکن ایسا تھا نہیں. یادداشت میں خرابی آ جاتی، عام پرابلم ہے آج کل جو ہمارے ہاں مسائل چل رہے ہیں ذہنی. تو اگر کسی نے اپنے طور پر وہ درست تھا، سچا تھا، قسم اٹھا لی لیکن تھی وہ غلط، فرمائے ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. جب پتہ چلے وہ معافی مانگ لے، وضاحت کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دے گا. لیکن جو قصداً جھوٹی قسم کھائی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا. اس سے آگے پھر خواتین کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس کو کہتے ہیں ایلا. دیکھیں، ایک شخص باہر بیرون ملک چلا گیا، وہاں پر سال رہا. اب 1 سال ظاہر بیوی کے قریب نہیں آیا، لیکن اس نے یہ قسم نہیں کھائی ہوئی کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. اس پر کوئی حرج نہیں، چاہے کئی سال بیت گئے خدا نخواستہ. لیکن ایک شخص قسم کھاتا ہے اپنی بیوی سے کہ میں تمہارے ساتھ آئندہ عمل نہیں کروں گا. اب اس کو مہلت ہے 4 مہینے کی. 4 مہینے کے اندر یہ جو قسم کھائی اس کو توڑے، قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے. اگر 4 مہینے کے اندر قسم کو نہیں توڑے گا تو پھر اس کی بیوی کو خود بخود 4 ماہ کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی. ایک طلاق بائن ہو جائے گی. طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس میں نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے. ویسے طلاق دی جائے، اگر کوئی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو 1 طلاق، تو اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے بغیر نکاح کے. لیکن اگر طلاق بائن ہو تو بغیر نکاح کے رجوع نہیں ہوتا. تو یہاں پہ مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اپنی بیوی سے ایسا عہد کرنا یا ناراضگی میں اس کو ایسا کہنا میں آئندہ تیرے قریب نہیں آؤں گا، اور پھر اس کے بعد جب 4 ماہ گزر جائیں گے تو پھر اس میں طلاق ہو جائے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے. اگر کسی نے ارادہ ہی یہ کیا ہوا ہے کہ میں نے طلاق ہی دینی ہے تو 4 ماہ گزرنے کے بعد بہرحال پھر اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک عقد ثانی سے روکے رکھیں. اب یہاں مطلقہ عورت کی عدت بیان ہو رہی ہے. جس عورت کو کسی نے طلاق دی، اب اس کی عدت 3 قروء ہے. قروء کا معنی آسان کر دیا 3 مہینے. اصل میں طریقہ یہ ہے کہ دوران حیض عدت دینا جائز نہیں ہے. دے گا تو ہو جائے گی لیکن گناہ گار بھی ہوگا، منع کیا گیا. طریقہ یہ ہے کہ جب حیض ختم ہو، طہر شروع ہو، پاکی کے ایام شروع ہوں، تو بغیر عمل کیے، بغیر مقاربت کیے 1 طلاق دی جائے. اب یہ پورا طہر کا وقت گزر گیا، پھر اگلے مینسز آ گئے، وہ جب ختم ہو جائیں پھر اگلے طہر میں دوسری طلاق دے. پھر وہ طہر گزر گیا، پھر مینسز آئے، وہ جب گزر جائیں پھر تیسرے طہر میں بغیر مقاربت کے تیسری طلاق دے. یہ طریقہ ہے اصل میں، اس طرح طلاق دینی چاہیے. اس میں کتنے فوائد ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
اس میں بہت کچھ سوچنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل قریب نہیں ہو رہے تھے، بسنا نہیں چاہتے تھے، بسانا نہیں چاہتے تھے، لیکن شریعت کے اس بتائے ہوئے اصول کے مطابق جب انہوں نے علیحدگی کی تو پھر ان 3 مہینوں کے اندر بہت کچھ ذہن میں آیا۔ اب دونوں کو ایک دوسرے کی طلب محسوس ہوئی۔ دیکھیں طہر جب سٹارٹ ہوا تو اب حکم ہے کہ قریب نہیں جانا، اگر تم طلاق دینے کا ارادہ رکھتے ہو بغیر قریب جائے تم طلاق دو۔ اس کے الٹ بھی اگر کوئی کر لے، کسی طرح بھی دے، یہ ذہن میں رکھیں جیسے بھی جس وقت بھی طلاق دی جائے وہ ہو جاتی ہے، لیکن طریقہ یہ ہے، اس طرح دینی چاہیے، اس میں فائدہ ہے۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جب اس طرح کوئی طلاق دیتا ہے تو پہلی طلاق کے بعد ہی صلح ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دوسری طلاق کے بعد صلح ہو جاتی ہے اور تیسری طلاق کی نوبت نہیں آتی۔ لیکن اگر اکٹھی لکھ ہی 3 دی جائیں، 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں نافذ کر دی جائیں تو پھر رسوائی اور پریشانی کے سوا اور کچھ ملتا نہیں ہے۔ پھر دونوں فریق فتوے لینے کے لیے کبھی کس کے پاس کبھی کس کے پاس جاتے ہیں اور پھر طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ پھر کوئی کہتا ہے جی میں نے تو اس کے کہنے پر سائن کیا تھا، میں نے تو بولا تو نہیں تھا، میں راضی نہیں تھا، پھر 100 طرح کے بہانے ہوتے ہیں۔ تو جو طریقہ شریعت نے بتایا اس میں خرابی نہیں ہے۔ فرمایا طلاق مرۃ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک عقد ثانی سے روکے رکھیں۔ یعنی جب طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد اس کی عدت 3 ماہ ہے، 3 ماہ تک وہ کہیں اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی، یہ یہاں پر مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، اور ان طلاق رجعی پانے والیوں کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں، بشرط یہ کہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو۔ اور عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ بیان ہو گیا کہ جیسے میں نے طریقہ عرض کر دیا کہ ایک طہر میں 1 طلاق، پھر مینسز گزرے دوسرے طہر میں دوسری طلاق، پھر مینسز گزر گئے تو تیسرے طہر میں تیسری طلاق۔ اگر 3 دینی ہے تو اس طرح دینی ہے۔ اب اگر کسی نے صرف 1 طلاق دی ہے، دوسری طلاق کوئی نہیں دی، تو اب اس 1 طلاق کی عدت بھی 3 مہینے ہی ہوگی۔ صرف 1 طلاق دی تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ 3 مہینے جب گزر جائیں گے، اس نے دوسری طلاق نہیں دی، تیسری نہیں دی، لیکن 1 تو ہو چکی ہے، 3 مہینے جب گزر جائیں گے، اب 3 مہینوں کے بعد وہ عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسری جگہ نکاح کے لیے 3 طلاقوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ 1 طلاق سے بھی علیحدگی ہو جاتی ہے، 1 طلاق کے بعد بھی ٹوٹل عدت کا دورانیہ 3 مہینے ہی ہے، اور اگر 3 طلاقیں ہوں تو اس کے بعد بھی عدت کا دورانیہ 3 مہینے ہی ہے۔ اب 1 طلاق دی، عدت چل رہی تھی کتنی دیر؟ 3 مہینے۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ عورت آزاد ہے، اس کے نکاح سے مکمل نکل چکی ہے، جہاں وہ چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس شوہر نے طلاقیں 3 نہیں دیں، 1 دی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر خاوند نے 2 طلاقیں دی ہیں، عدت ختم ہو گئی، تو اب وہ اس خاوند کے ساتھ اب بھی نکاح کر سکتی ہے عدت کے بعد، تو اس کو عدت کے بعد اس سے نکاح کرنے سے روکا نہیں جائے گا۔ یہ پیرنٹس کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، اگر وہ اپنے سابقہ خاوند کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے جس نے اس کو طلاق دی ہے، لیکن طلاقیں 3 نہیں ہیں، 1 یا 2 ہیں، تو اب وہ اگر اس سے نکاح کرنا چاہے تو اس کو اس سے روکا نہیں جائے گا۔ تو یہ تو صورت ہے جب اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی اور عدت ختم ہو گئی، اب نکاح کریں گے۔ لیکن اگر عدت ختم نہیں ہوئی، 1 طلاق دی تھی اور اس کے بعد 3 مہینے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، یا 2 طلاقیں دی تھی اور ابھی 3 مہینے کمپلیٹ نہیں ہوئے، تو اس دوران اگر شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ وہ کہے کہ میں نے
اس کو اپنی زوجیت میں رکھنا ہے تو یہ اس کی بیوی ہے، اس کی زوجہ ہے. اب نہ تو حق مہر دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی نکاح کرنے کی ضرورت ہے. بغیر نکاح کے یہ اس کی زوجیت میں چلی جائے گی. اگر 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو پھر نہ تو دوران عدت یہ رجوع کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، اور نہ ہی یہ نکاح کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے. اگلے رکوع میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے. 2 بار طلاق دینے کے بعد یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا اس کو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے اس مہر یا ہبہ سے کچھ بھی لینا جائز نہیں جو تم ان کو دے چکے ہو، مگر جب دونوں فریقوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. سو اے مسلمانوں، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت نے جو بدلے خلا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ کی حدود ہیں، سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں. یہاں پہ یہ مسئلہ بیان ہوا کہ 2 طلاق دینے کے بعد اب اس سے آگے کو موقع نہیں ہے. یا تو رجوع کر لیں، نباہ کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر تیسری طلاق دی تو اب معاملہ ختم ہو جائے گا. اب یہاں پر مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد شوہر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حق مہر میں جو دیا تھا وہ واپس لے. وہ بیوی سے واپس لے، یہ تو ہم نے ڈالا تھا. بھئی آپ نے ڈالا تھا تو وہ تو اس کا حق تھا نا. حق مہر بیوی کا حق ہوتا ہے، وہ 100% اس کا ہوتا ہے، تو شوہر کو اس سے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو تحائف دیے ہیں بیوی کو وہ بھی واپس لینے سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے. ہاں، اگر عورت اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہے، وہ اس سے بیزار ہے یا نفرت ہے یا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، بہت کوشش کے باوجود نہیں. ویسے بلا وجہ طلاق لینے کو سخت ناپسند کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی. لیکن اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کا نباہ ہو ہی نہیں سکتا تو اب وہ عدالت سے خلا لے سکتی ہے. خلا میں وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے جو مہر لیا ہے وہ واپس دوں گی، بدلے میں مجھے طلاق دی جائے. اب خلا کی صورت میں اگر وہ مال واپس کر رہی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر شوہر طلاق دے رہا ہے تو اس کو مہر کی رقم واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. مہر میں جو ڈالا ہوا سونا وغیرہ ہے وہ واپس لینے کی اجازت نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پھر اگر اس نے تیسری طلاق دی تو وہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد اس پر حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے. پھر اگر وہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے تو پھر ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس طلاق کی عدت کے بعد پھر باہم رجوع کر لیں، اگر ان کا یہ گمان ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو اللہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم والے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ بیان ہوا کہ 3 طلاقوں کے بعد اب اس عورت کی کہیں اور شادی ہونی چاہیے. جہاں دوسری جگہ شادی ہوئی ہے اس شادی کے بعد اگر وہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہاں کسی وجہ سے طلاق ہو جائے تو اب یہ عورت پہلے خاوند کے ساتھ اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اگر پہلے خاوند کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالی حدود کو پامال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو حدود بیان ہوئی ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.